وقل رب زدني علما رب زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و ناظرین حضرات، یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، انوارات کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. The month of Ramadan in which have revealed the Quran. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ جب انسان رمضان کا چاند دیکھتا ہے تو سب سے پہلے انسان جو کام کرتا ہے وہ تراویح پڑھتا ہے، اور تراویح کے اندر انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم سنتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، جو ان کے مریدین ہوتے تھے، جو ان کی خانقاہ میں ذاکرین ہوتے تھے، حضرت ان کو فرمایا کرتے تھے کہ ماہ سیام کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو میں تمہارے لیے افضل سمجھتا ہوں۔ ذکر اور اذکار آپ باقی مہینے میں بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو میں تمہارے لیے زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے: وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ماہ سیام کی ہر رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اور پہلے ایک حضرت قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسرا سنتا تھا، پھر دوسرا تلاوت کرتا تھا، اور جس نے پہلے قرآن کریم کو تلاوت کیا تھا وہ سنتا تھا۔ اور جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو 2 مرتبہ ریوائز کیا، 2 مرتبہ دور کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو باقی مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ سیام کے اندر قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث موجود ہے: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قرآن اور روزہ قیامت میں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار۔ یا اللہ، میں نے اس کو کھانے سے، شہوات سے روکا، اس کو بھوک لگتی تھی، اس کو پیاس لگتی تھی، لیکن میری وجہ سے یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، میری وجہ سے یہ پانی نہیں پیتا تھا۔ فشفعنی فیہ، یا اللہ
اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا اور اس کو نیند آتی تھی، لیکن یہ نیند کو ترک کرتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، یا اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ روایت کے اندر آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، قرآن کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، روزے کی سفارش بھی قبول کر دی جائے گی اور بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر غور و فکر کیا کہ ہم اس وقت پریشان حال کیوں ہیں، امت زوال کا شکار کیوں ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسلکی اختلافات کے اندر پڑ گئے ہیں، اور اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب ساری زندگی قرآن کی تبلیغ میں، قرآن کی نشر و اشاعت کے اندر وقف کر دوں گا۔ تدبر قرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور روزہ اور اعتکاف یہ اس بات کی پریکٹس ہے کہ کس طرح ہم قرآن کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتاریں گے۔ عزیز سامعین کرام، ہم اپنی جگہ ارادہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو اب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم ماہ سیام کے اندر روزہ رکھیں گے اور راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو کل قیامت میں جس وقت ہم پریشان حال ہوں گے اس وقت ہماری پریشانیوں میں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن قرآن اور روزہ ہمارے بارے میں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کی اور تلاوت کی ہمارے بارے میں کل قیامت میں سفارش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔